خواتین و حضرات، آج اس پریس کانفرنس ایمرجنسی میں ہم لوگ اتوار کے دن کر رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ جو رویہ، خاص کر ہمارے پنجاب کے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ فارم 47 شہباز شریف اور مریم نواز کی حکومت کر رہی ہے، اور اس پہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہیں، جس پہ انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI، MI، IB، اسپیشل برانچ اور FIU، یہ پانچوں انٹیلیجنس ایجنسیز کا نام اس لیے میں لے رہا ہوں کیونکہ کوئی معلوم نہیں ہوتا کہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی اٹھاتی ہے اور وہ کسی اور کے پاس رکھتی ہے، سو لہٰذا نہ ان کی شناخت ہوتی ہے اور نہ پتہ لگتا ہے۔ میری بائیں طرف یہاں پہ ہمارے چودھری اعجاز صاحب موجود ہیں، یہ خود سابقہ پارلیمنٹیرین ہے، اور ان کے چھوٹے بھائی جناب حاجی امتیاز صاحب، ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے MNA، ان کو 2 دن قبل وہ اپنی والدہ محترمہ کو گاؤں میں ملنے جا رہے تھے جو کہ علیل ہیں۔ انٹیلیجنس ایجنسی کی گاڑی نے آ کے ان کی گاڑی کو ٹکر ماری، ان کو وہاں سے نکالا، اور اس کے بعد ان کو سرگودا اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے دفتر میں وہاں پہ تہخانے میں نہ ملاقات کرنے دے رہے ہیں، فریولس بوگس چارجز ان کے اوپر رکھے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ ہمارے شیخ وقاص صاحب ہیں، میرے ساتھ احمد چٹھا صاحب ہیں، جناب یہاں پہ بلال بھائی ہیں، سب کے سب ساتھیوں کے خلاف انہوں نے ایک سے ایک کر کے پرچے دیے ہوئے ہیں، بوگس پرچے دیے ہوئے ہیں، اور صرف اس کے لیے کیونکہ ایک دم اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ایس جو پنجاب کی ہے ان کو ایک دم ہوش اس لیے آئی کیونکہ ہم سارے ساتھیوں نے ایفیڈیوٹ دیے تھے اور سائن کر کے دیے تھے، پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کر لیے۔ ان کی اس فستائیت کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جب میں ملا 2 دن قبل جمعرات کے دن، انہوں نے واضح پیغام دیا تھا جنرل آصف منیر کو کہ ان کی اس رجیم کے ساتھ یہ بیکنگ، یا پھر آپ سمجھ لیں کہ جو یہ رجیم اس وقت چل رہی ہے فارم 47 کی، ان کی ٹوٹل کوشش یہ ہے کہ فوج اور عوام آمنے سامنے ہو، اور یہ نقصان پاکستان کو ہوگا، پاکستان کو ہو رہا ہے کیونکہ 90% عوام پاکستان کی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے۔ لہٰذا یہ جو لوگ ہیں جس پہ شہباز شریف ہے، نواز شریف ہے، مریم نواز ہے، مسلم لیگ نون کے ہیں، وہ سب سے بڑی جماعت کو اور فوج کو اس کے درمیان اور بالخصوص پاکستان کی عوام کو آمنے سامنے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے ایک سیٹ اپ جو اس وقت چل رہا ہے یہ غیر آئینی، غیر قانونی ہے، اور اس کا واحد حل ہے کہ فل فور الیکشن ہونے چاہیے۔ یہاں پہ میرے ساتھ شیخ وقاص صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی والدہ کے خلاف کیسز ہوئے ہیں، ان لوگوں کو شرم نہیں آتی۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ کل کے دن ہم لوگ اپنا اجلاس کریں گے اور پارلیمنٹیرینز اس چیز کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ اگلا لائے عمل ہمارا کیا ہوگا، اور اس پہ ہم پارلیمنٹیرینز دھرنا جو ڈی چوک ہے یہاں پہ بھی ہم لوگ، اس پہ بھی ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں گے، چاہے وہ MNAs ہو، MPs ہو، بہت ساری اور چیزیں وہ ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنی ہے۔ پر واضح پیغام ہے گورنمنٹ کو کہ آپ ہوش کے ناخن لو، یہ لوگ ان کے پاس مینڈیٹ کچھ نہیں ہے۔ میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا، اور یہاں پہ میں ابھی اسد کیسر صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ سے مخاطب ہوں، اور جو اوورآل اتحادی کے حوالے، ہمارے اتحادیوں کے حوالے سے صورتحال ہے اس کے اوپر بات کریں، بلوچستان میں جو سچویشن بنی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو یہ کہ بروف صاحب نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ اس وقت جو ہمارے MNAs، MPAs اور ہمارے جو سوشل میڈیا کے ورکرز ہیں ان کے اوپر جو کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں، ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اگر آپ MNAs اور MPAs کو اتنی اس کی توہین اور ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں
تو پھر اس پارلیمنٹ کی کیا حیثیت ہے؟ یہ پارلیمنٹ تو آپ بالکل یہ تو ایک بوگس قسم کا پارلیمنٹ بنا ہے، اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، اس کو کوئی بات سنتا نہیں ہے. ان کے اندر جو ہے صرف ایک ڈبیٹنگ سوسائٹی، اور آپ اس کے ایم این ایز کے خلاف اس سے من گڑت. میں ایک تو مطالبہ کرتا ہوں سپریم کورٹ سے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا ہے اور جو ہمارے 41 ایم این ایز ہیں ان کو خصوصی ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی وفاداری چینج کریں. ان کو بڑے بڑے آفرز آ رہے ہیں، اور بڑے بڑے آفرز میں آپ اس کو منسٹریاں ملنا، اس کو پیسے دینا، اور نہ ہو تو پھر اینٹی کرپشن اور جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی طرف سے دباؤ کا سامنا کر رہا ہے. یہ جو چودھری امتیاز کی بات کی انہوں نے، یہ ہمارا محبوب سلطان صاحب، یہ امیر سلطان صاحب، اور اس طرح جو ہے نا ہمارا معظم جتوئی صاحب اور دیگر جو ایم این ایز کے بارے میں جو ہے نا بات کی ہے عمر صاحب نے، تو یہ سارا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہوا. میں تو سیکرٹری جنرل صاحب بیٹھے ہیں، میں تو ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے تمہارا مطالبہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ خود اس کے اوپر سوموٹو ایکشن لے، کیونکہ یہ ان کے فیصلے کی توہین ہے. ان کے فیصلے کے بعد ہی سب کچھ ہو رہا ہے. اور اگر نہیں تو میں سیکرٹری جنرل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو اپنے لائر کو، اپنی لیگل ٹیم کو بتائے کہ یہ سپریم کورٹ سے رجوع کرے، سپریم کورٹ سے رجوع کرے اور اس کے سامنے لے کے آئیں. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ملک اس طرح چلے گا جس طرح یہ ملک کو چلاتے ہیں؟ تو ایک تو یہ کہ ہم مذمت کرتے ہیں، اور جس طرح عمر صاحب نے کہا کہ ہم انشاءاللہ کل جو ہماری میٹنگ ہوگی اس میں فیصلہ کریں گے کہ ہمارے تمام پارلیمنٹیرین جو ہے نا وہ آ کے ڈی چوک پہ یا جہاں کوئی مظاہرہ کرے اس کے خلاف آواز اٹھائے. نمبر 1. نمبر 2، 5 اگست کو ہم دو ایشوز پہ انشاءاللہ پوری ملک میں بڑے بڑے جلسے اور مظاہرے کریں گے. ایک تو 5 اگست کو عمران خان کی گرفتاری کا دن ہے. اس کو جس طرح ایک غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا، جس طرح اس کی مطلب منٹوں میں جو ہے نا عدالت کے فیصلے کو جو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور من گڑت کیسوں میں، تو پوری پاکستانیوں سے اپیل ہے کہ مہنگائی کے خلاف اور قیدی اور عمران خان کی جس دن اس کو جیل میں بھیج دیا اس کے خلاف 5 اگست کو بھرپور مظاہرے ہوں گے. یہ جو آج کل جو ہے نا آئی پی پیز والا ایشو چل رہا ہے، عمر صاحب اس پہ زیادہ دسترس رکھتے ہیں، لیکن میں پولیٹیکل بات کروں گا. جو جماعت اسلامی نے اس کے اوپر ایک اسٹینڈ لیا ہے، ہم بالکل اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس ایشو کو کہ جو آئی پی پیز کے ساتھ ایگریمنٹ ہے اس کو ریوزٹ کی جائے، کیونکہ یہ ابھی ہمارے عوام کی بس کی بات نہیں ہے. اس وقت ایک غریب آدمی جس کی ٹوٹل مزدوری 200-250 یا 300 روپے ہے، وہ کیسے اتنی مہنگی بل جو ہے نا وہ پے کرے گا؟ اس کی بس کی بات نہیں ہے. یا جو انہوں نے ٹیکسز لگائے ہیں، جو کاروبار کے اوپر جو ہے نا اس وقت اتنی باری بار، مطلب فیصل آباد کے ہمارے ایم این ایز بیٹھے ہیں، فیصل آباد ڈویژن سے تعلق رکھتے ہیں، جو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ تقریباً بیٹھ گئی ہے. جس طرح اور بھی ہماری انڈسٹریز ہے اس کو بہت بری طرح، جو ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری تھی، کنسٹرکشن انڈسٹری ہماری بالکل ختم ہو گئی ہے. ماربل انڈسٹری، یعنی ہماری انڈسٹری بھی ختم ہو رہی ہے. تو ایک تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو فاسسٹ رویہ ہے شہباز شریف کا اور اس کی بھتیجی مریم نواز کا، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو کریک ڈاؤن ہے، ناجائز پرچے ہیں اور گرفتاری ہے، اس کو ختم کرے. نہیں تو پھر ہم آپ کے خلاف، میں نے پہلے بھی کہا تھا، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ملک میں انارکی نہ بنے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ملک میں جو ہے نا عدم استحکام نہ ہے. اگر حکومت کی خواہش ہے تو پھر بالکل ٹھیک ہے. تو ہم سب سے پہلے سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سموٹو ایکشن لے، نہیں تو ہم خود انشاءاللہ جائیں گے، اس کے خلاف دھرنا بھی دیں گے. اور جو اس وقت ہمارے کوشش ہے کہ جتنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم آ گیا ہے، میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی، ایک جماعت اسلامی ہو، وہ جی ڈی اے ہو، وہ جو ہے نا جمعیت علماء اسلام ہو، ہم سب کو ابھی اس حکومت کو رخصت کرنے کے لیے ایک میز پہ بیٹھنا پڑے گا. کیونکہ اس وقت یہ حکومت، یہ ایک جعلی حکومت ہے، اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. یہ ایک جعلی مینڈیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں. ان کے فیصلے سارے آئی ایم ایف اور باہر سے ہو رہے ہیں، اور یہ جو مہنگائی آ رہی ہے اس وجہ سے آ رہی ہے کہ ان کے پاس عوام کا کوئی احساس نہیں ہے. میں 1 منٹ یہاں پہ ایک اور چیز بات کروں گا. ہماری فیس بک کی لیڈ ہے عروبہ کومل، ان کو اٹھایا گیا ہے کل. اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں
کنڈیم کرتے ہیں, مزاحمت کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ رؤوف حسن صاحب اور ہمارے آفس کے اور ساتھی, ان کی فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کی گئی ہے, اور پروسیکیوٹر نے کہا ہے ہمیں چند دن اور چاہیے. اس کے ہم لوگ مزاحمت کرتے ہیں, ان کو کیا اور چیز چاہیے. رؤوف حسن صاحب کے پاس ایسی کیا چیز ہے کہ ان کی, وہ ضعیف العمر شخص ہے, ہمارے آفس کے امپلائیز ہیں, انہوں نے ایسی کیا چیز کی ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ فیشسٹ حکومت, اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں, اور ان کا جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا رویہ ہے اس کو بھی ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. خدارا پاکستان کو تباہی سے بچائیں. یہ جس رستے پہ ہم لوگ جا رہے ہیں اس پہ پاکستان کو لا تلافی نقصان یہ لوگ پہنچا رہے ہیں. شکریہ جی.